السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ آج کے درس میں کسی بھی مسلمان بھائی سے ملاقات کے وقت کچھ آداب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں انہی کے بارے میں تذکرہ۔ ان میں سے سب سے اہم بات جو ہر کوئی جانتے ہوں گے وہ سلام ہے۔ یہ سلام اصل میں ایک بہت ہی عظیم اور پیاری دعا ہے، اور اس کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلتیں بھی وارد ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاسلام خیر، کون سا اسلام میں بھلائی؟ مطلب کہ اسلام میں کون سا وہ سب سے اچھا عمل ہے جسے ہم لوگ کریں، جس کی لوگ اہمیت نہ سمجھتے ہوں، وہ کون سا سب سے بہترین عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تطعم الطعام، تم غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کو کھلاؤ، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دو، انہیں بھوکے نہ رہو۔ وَتُقْرِئُ السَّلَامَ، اور سلام کرو کس پر؟ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، جسے آپ پہچانتے ہیں اس سے بھی اور جسے نہیں پہچانتے ہیں اس سے بھی۔ جسے ہم لوگ پہچانتے ہیں وہ آپس میں جب ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، لیکن یقین مانیے، اور یہ میرا تجربہ بھی ہے، کہ ایک وہ شخص جو مسجد میں نماز کے لیے آیا ہے اسے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اگر ہم ہی میں سے 4-6 لوگ اس سے ملاقات کریں، اس سے سلام کریں، اس سے حال خیریت پوچھیں، یقیناً اس کے اندر یہ تاثر ضرور پیدا ہوگا کہ یہ جماعت والے بہت اچھے لوگ ہیں۔ اور اس طرح سے آپ برابر کسی شخص کے ساتھ کریں گے تو یقین مانیے کہ وہ ہماری تبلیغ سے، دعوت سے ممکن ہے کم متاثر ہو، ہمارے ان اچھے تعلقات سے وہ زیادہ متاثر ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی اجنبی شخص، نیا شخص آئے تو بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ اس سے ملاقات کیجیے، سلام کیجیے، اور آگے جو اور کچھ بات بتلائی جا رہی ہے اس کا بھی لحاظ رکھیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم۔ آپ نے اس کا جواب دیا، وہ شخص بیٹھ گیا اور آپ نے کہا 10 نیکیوں کا یہ مستحق ہے۔ ایک دوسرے صحابی آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے اس کا بھی جواب دیا، وہ بھی بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہ 20 نیکیوں کا مستحق ہے۔ تیسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مکمل سلام کیا، آپ نے کہا یہ 30 نیکیوں کا مستحق ہے۔ اور یہ ہم اور آپ جانتے ہیں، قرآن مجید میں بھی بات موجود ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالی 10 نیکیاں دیتا ہے۔ ایک شخص جو مکمل سلام کیا وہ 30 نیکی کا مستحق ہے، اور اللہ تعالی اس پر اپنا رحم و کرم فرماتے ہوئے اسے کم سے کم 300 نیکیاں دے گا۔ یہاں ایک بات دھیان رہے، بعض لوگ سلام میں اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں، وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ، اس طرح کے کوئی بھی لفظ سلام میں اضافہ کرنا یہ بدعت ہے۔ جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا اتنا آپ سلام کے ساتھ کہیے، باقی آپ جو دعائیں دینا چاہتے ہیں وہ دیجیے۔ ملاقات ہوئی ہے، مسکراتے ہوئے ملیے، اس سے آپ دعائیں دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت پر باقی رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو سچائی کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں کو بخش دے۔ اس طرح سے آپ جو دعا کرنا چاہیں اس کے لیے کیجیے، لیکن آپ سلام کے ساتھ میں کسی بھی لفظ کا اضافہ نہیں کریں۔ سلام کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث موجود ہے
کیا میں تمہیں فرمایا کہ تم لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کریں، اور فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلاؤں، وہ کام نہ بتلاؤں کہ جس سے آپس میں محبت ہو جائے گی؟ افشوا السلام بینکم، کون سا کام ہے؟ آپس میں سلام کو عام کرو، اور یقین مانیے سلام یہ ایک وہ کلمہ ہے، وہ بات ہے کہ ایک وہ شخص جس کے دل میں آپ کے بارے میں دشمنیاں ہوں، آپ اس سے مسکراتے ہوئے ملیے، سلام کیا کیجیے، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بھلائی سوچنے لگے گا۔ ملاقات کے آداب میں سے ایک بڑا ہی اہم ادب ہے، اور اسے آپ ہلکے میں نہ لیں۔ یہ کون کہہ رہا؟ میں نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ کون سی بات ہے وہ؟ کہ آپ کسی سے ملیے تو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملیے، منہ بسورے ہوئے، منہ بنائے ہوئے، ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ٹینشن میں ہے یا بہت غصے میں ہے، بہت منحوس چہرہ لے کر کے کسی سے ملاقات نہ کیجیے۔ آپ کے اوپر غموں کا پہاڑ ہو، اس کے باوجود آپ کوشش کیجئے کہ کوئی شخص آپ سے مل رہا ہے تو آپ مسکراتے ہوئے ملیں گے تو یقیناً یہ آپ کے لیے ایک نیکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا، بھلائی کے کسی بھی کام کو تم ہلکے میں نہ۔ ممکن ہے یہی کام جو ہم ہلکے میں سمجھ رہے ہیں یا لوگ ہلکا سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ جائے کہ اسی نیکی کی وجہ سے اس انسان کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے۔ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بدکار شخص کو اللہ تعالیٰ معاف کر کے جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ تعالیٰ پر کوئی کام مشکل نہیں ہے، تو کسی بھلائی کو حقیر نہ سمجھے۔ تو آگے فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، تم اپنے بھائی کے ساتھ ملاقات کے وقت مسکراتے ہوئے چہرے سے ملو، اسے بھی حقیر نہ سمجھو۔ ایک اور بات کہ آپ جب اس سے کسی بھی مسلمان بھائی سے ملیں تو ہمیشہ اچھی اور بھلی بات ہو، وہ بات کہیں جس میں کوئی برائی نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، اس کے لیے آپ دعائیہ کلمات کہیں۔ آپ سلام کیے کسی سے، مصافحہ کیے، اور اس کے بعد کچھ بات چیت ہوئی، بات چیت میں اس کی کچھ پریشانیاں سمجھ میں آئی، آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور کر دے۔ کوئی اور بات اس طرح سے اچھی بھلی بات سمجھ میں آئی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس بھلائی کا بہتر بنا دے۔ یقین مانیے یہ ایک صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، بہترین بات صدقہ ہے۔ یہ آپ صدقہ کر رہے ہیں، اور اس پر یقین کیجئے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ آپ کسی بھی شخص سے ملیے تو مسکراتے ہوئے چہرے سے سلام کرتے ہوئے، مصافحہ کرتے ہوئے ملیے، اور اس کے دوران جب بھی بات چیت کریں تو اس کے دوران اس کے ساتھ اچھی بھلی بات بولیں، کچھ دعائیہ کلمات بول کر کیجیے۔ یقین مانیے 2-4 منٹ کی ملاقات میں آپ بہت سارے صدقے کا ثواب لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اچھائی اور بھلائی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔